السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق رسولوں پر ایمان کی مشق کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وضاحت کریں۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، یہاں پر اطاعت و اتباع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے کسی حکم کا ماننا، یعنی کوئی بات ماننا۔ یعنی اطاعت کا مطلب ہے اگر کوئی بات آپ سے کہی جائے، کوئی آپ کو حکم دیا جائے تو اس حکم پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کا تعلق جو ہے وہ قول سے ہے، بات سے ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے اتباع۔ اتباع کا مطلب ہے کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا، یعنی کسی کا کام دیکھ کر اس کے مطابق کام کرنا، کسی کے کام کی نقل کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا۔ یعنی ایک انسان نے کام کیا، آپ اس کو دیکھتے ہوئے اسی طرح آپ بھی وہی کام کریں تو آپ نے اس انسان کی اتباع کی۔ تو ہمارے اوپر دو چیزیں لازم ہیں، اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ یعنی اگر ہم رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہمارا یقین ہے رسالت پر، اگر رسالت ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ رسالت جو ہے اس کو ہم مانتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کریں۔ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس کی اطاعت کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا اطاعت رسول کہلاتا ہے، اور یہی رسالت کا ایک تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا رسالت پر ایمان رکھنے کا ایک تقاضا ہے۔ یعنی رسالت پر ایمان اگر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا واحد طریقہ، ایک ہی طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ یہی ایمان کا حصہ ہے اور یہی آپ کے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ یعنی آپ کا ایمان یہ چاہتا ہے کہ آپ رسالت پر یقین رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اصل میں حکم خداوندی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اطاعت کرو، اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو وہ میری ہی اطاعت ہے۔ تو اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم رسالت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ سنت کہتے ہیں طریقہ کو،
طریقہ کار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی بسر کی، جس طرح جو اعمال کیے، ہم ان کے مطابق ان کی سنت، یعنی انہوں نے جو کام جس طرح کیا ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اطاعت کا مطلب احکامات سے ہے، یعنی جو حکم دیا اس کے اوپر عمل کیا، اور اتباع کا مطلب ہے جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، مثلا سوتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ہر کام وہ کیسے کرتے تھے، بس جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا، اگر ہم ان کے طریقے کے مطابق اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اطاعت کا مطلب ہے اگر کوئی حکم دیا جائے، کوئی بات کہی جائے تو اس کے اوپر عمل کرنا، اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ عملی ہدایات یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اسی طرح عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دے کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگی۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔